فقال سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا والصیام تثبیتا للاخلاص. درود بھیجیے محمد علیہ آپ کے سامنے جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے خطبے کی تفسیر بیان ہو رہی ہے، اور وہ حصہ خطبے کا کل بیان ہوا تھا آپ کے سامنے کہ بی بی کے اس جناب فاطمہ کے اس خطبے کے کچھ حصے ہیں، اور اس میں تھوڑا تھوڑا آگے ہوتے جائیے آپ لوگ تاکہ پیچھے آنے والوں کو جگہ مل سکے. درود پڑھتے ہوئے تھوڑا سا آگے ہوتے ہیں. اور اس کے کچھ حصے ہیں جس میں سے ایک حصہ فلسفہ دین کا ہے، یعنی جس میں جناب فاطمہ زہرا دین کے احکام بھی بیان کر رہی ہیں اور احکام کے ساتھ ساتھ اس احکام کا فلسفہ بھی بیان کر رہی ہیں. یعنی دین کے اگر احکامات ہیں جو خدا نے رکھے ہیں، جو فرائض خدا نے رکھے ہیں، ان کا فلسفہ کیا ہے، یہ ضروری کیوں ہے، ان کے پیچھے حکمت کیا ہے، اور ان تمام فرائض کا فائدہ آپ کو کیا ہے، یعنی عمل کرنے والے کو، مکلف کو اس کا فائدہ کیا ہے. جناب فاطمہ زہرا اپنے اس خطبے کے اس حصے میں یہ بیان فرما رہی ہیں. بیان ہوا تھا کہ خطبہ معمولی حالات میں دیا نہیں جا رہا، یعنی ایسے حالات ہیں کہ جب بی بی غمزدہ بھی ہیں، جناب سیدہ تکلیف میں بھی ہیں، جناب سیدہ اذیت میں بھی ہیں، ابھی بابا کا وصال ہوا ہے اور مولائے کائنات سے حق کی حکومت کو چھین لیا گیا ہے، یعنی حق کے ولایت کو ظاہری طور پر لوگوں نے چھین لیا ہے، اور مولا علی کو جو ان کا حق تھا وہ نہیں دیا گیا. یعنی جہاں شوہر کا حق بھی چھینا ہے، اور یہاں پر جناب سیدہ کے نزدیک یہ نہیں ہے کہ میرے شوہر کا حق چھینا ہے، بلکہ جناب سیدہ کے نزدیک یہ ہے کہ خدا کے ایک ولی کا حق ولی کی مدافع کے ہوتے ہوئے چھینا ہے. یعنی جناب سیدہ کے ہوتے ہوئے، مدافع ولایت کے ہوتے ہوئے کسی نے ولایت کا ولی کا حق چھین لیا ہے. یہاں شوہر ہونے کی حیثیت سے جناب سیدہ غمزدہ نہیں ہے، یا جو بیوی ہے وہ شوہر کے لیے یہاں پر نہیں آئی بلکہ خدا کے ولی کے لیے آئی ہیں. تو جہاں اتنی تکلیفیں، اتنی اذیتیں، اتنی مصیبتیں ٹوٹنے کے بعد جب جناب سیدہ پہنچی ہیں دربار جسے کہا جاتا ہے، جبکہ مسجد تھی وہ، تو دربار کہہ لیجئے یا مسجد کہہ لیجئے، تو اس وقت جب بی بی پہنچی ہے تو معمولی حالات نہیں ہیں، معمولی لوگ نہیں ہیں. اصحاب رسول وہاں موجود ہیں، بڑی جید شخصیات وہاں پر موجود ہیں، رسول کے پیچھے جو حج کر چکے ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں، جو رسول سے نماز، روزہ، زکوٰۃ، تمام فرائض، تمام احکام رسول سے ڈائریکٹلی لے چکے ہیں. یعنی کوئی واسطہ نہیں تھا درمیان میں، بنفس نفیس خود رسول نے جنہیں دین پہنچایا ہے بغیر واسطے کے، خود دین پہنچایا ہے. جیسے ہی خدا سے ان کے پاس آیا اور انہوں نے، رسول خدا نے اس طرح سے ایز اٹ از دین پہنچایا ہے، ابھی درمیان میں کوئی اور نہیں ہے، خود رسول ہے، ویسا ہی دین پہنچا ہے. لیکن ابھی بھی جناب سیدہ یہ جانتی ہیں کہ دین تو پہنچا ہے، احکام تو پہنچے ہیں، لیکن اگر ان احکام کو یہ یاد رکھتے جو ان پر فرض ہوئے تھے، جو ان پر واجب ہوئے تھے، اگر ان کو یاد رہتا کہ اس کا فلسفہ کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے، یہ ان پر کیوں فرض کیے گئے تھے، تو آج دین یہ دن نہ دیکھتا جو اس وقت دیکھا گیا ہے. تو جناب سیدہ وہاں اس وقت کے موجود لوگوں کو سنا رہی ہیں، کیونکہ اس وقت وہ انقلاب عقبی کی طرف جا رہے ہیں، یعنی پیچھے پلٹ رہے ہیں، آگے نہیں بڑھ رہے. مسلمانوں کو ترقی نہیں ہو رہی بلکہ مسلمان پیچھے کی طرف جا رہے ہیں. تو انہیں بتانا ہے کہ تمہارے پر جو فرائض عائد ہوئے تھے یہ کیوں ہیں. اور دوسری وجہ آنے والی نسلوں کو، کیونکہ یہ خطبات معصومین کے جتنے کلمات ہیں، جتنے خطبات ہیں، یہ رہتے ہیں. جس طرح قرآن باقی ہے تو کلام معصوم باقی ہے. تو یہ معصوم کا کلام کیونکہ قیامت تک کے لیے ہے، اور قیامت تک اس نے باقی رہنا ہے، تو آنے والی نسلوں کے لیے یہ ویسے ہی ہدایت ہے جیسے اس وقت کی نسل کے لیے ہدایت تھا. یہ نہج البلاغہ جو آپ کے اور ہمارے درمیان ہے، کہ خدا رحمت کرے علامہ رضی پر کہ جنہوں نے اس کو جمع کیا، جتنے خطبات ان سے ہو سکے اور انہوں نے یہ کتاب کی شکل میں ہمیں دی ہے. یہ نہج البلاغہ جب پڑھیں تو یہ صرف اس وقت کے لوگوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ کلام آج کی نسل کے لیے بھی ہے، یہ کلام ہمارے اور آپ کے لیے بھی ہے، یہ کلام ہم سب کے لیے ہے، اگر ہم اس کے، میں بارہا کہتی ہوں، اگر ہم اس کے مخاطب بن جائیں.
قرآن ہم سے خطاب کر رہا ہے، ہم سے مخاطب ہے. نہج البلاغہ ہم سے خطاب کر رہی ہے، نہج البلاغہ کے ہم مخاطب ہیں. جناب سیدہ کا کلام ہم سے کلام کر رہا ہے، ہم سے مخاطب ہے. جتنے معصومین ہیں، یہاں تک کہ امام حسین کے جتنے کلام ہیں، جتنے خطبات ہیں، جتنے فرامین ہیں، جو کربلا تک امام حسین نے شہادت کے آخری وقت تک دیے ہیں، اور جہاں دعوت اسلام بھی دے رہے ہیں آخری وقت تک، شمر کو بھی جہاں دعوت اسلام دے رہے ہیں، جہاں مولا وصیت بھی کر رہے ہیں، وہاں بھی امام حسین کا وہ کلام فقط اس وقت کے لوگوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ آج کی نسل کے لیے بھی اور قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے ہے. تو جناب سیدہ یہ تمام اپنا پیغام اپنے اس خطبے کے ذریعے سے ہر نسل کو پہنچا رہی تھی، ہر جگہ پر پہنچا رہی تھی. اب یہ ہمارا فریضہ ہے کہ اس پیغام کو گھر گھر تک پہنچایا جائے، جناب سیدہ کے ان کلمات کو گھر گھر تک پہنچایا جائے. اب بی بی نے جب احکامات دین بتانا شروع کیے، ہمارے ہاں کچھ طبقات ایسے ہیں جو مومن کہلاتے ہیں، جنہیں ہم کہتے ہیں کہ فلاں مومن ہے. میں نے پہلے بھی ایک مرتبہ کہا تھا کہ کوئی ہمارا مال غصب کر دے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ غاصب ہے لیکن اپنا مومن بھائی ہے. یعنی اپنے مومن بھائی نے میرے مکان پہ قبضہ کر لیا ہے، اپنا ہی مومن بھائی لیکن مکان پر غاصب ہو گیا ہے اپنا ہی مومن بھائی لیکن جھوٹ بہت بولتا ہے. یعنی ہمارے ہاں مومن کی کیٹیگریز ایسی نہیں ہیں کہ جس میں قرآن کے مطابق اس کو الگ کیا جائے کہ اس کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں. ہمارے ہاں سب جس کو دیکھ لو سب مومن ہیں. ہم اپنے آپ کو سب ایک دوسرے کو مومنات کہلاتی ہیں کہ سب کی سب مومنات ہیں، لیکن یہ ہمارا نفس جانتا ہے کہ ہم کیسی مومنات ہیں. ہم میں وہ مومنیت جناب سیدہ جب یہ خطبہ بتا رہی ہیں تو یہ چیز ذہن میں رہے اس خطبے کو سنتے ہوئے کہ ہمارے ہاں یہ کیٹیگریز ہوتی ہیں کچھ مختلف. اول تو ہمارے ہاں سبھی مومن مومنات ہوتی ہیں، لیکن کچھ مومن شاید آپ نے بھی دیکھے ہوں جنہیں ہم مومن کہتے ہیں. قرآن کی روح سے نہیں، میں وہ بات کر رہی ہوں جو ہم کہتے ہیں. اگر ہم ان کو دیکھیں، کچھ ایسے ہیں جو واجبات ادا نہیں کرتے، عمل دین پر جس طرح حق ہے ویسے عمل نہیں کرتے لیکن مومن کہلاتے ہیں. اور اگر انہیں کہا جائے کہ آپ ان پر عمل کریں تو وہ کہتے ہیں اس سے فائدہ کیا ہے. یعنی ہمارے اندر تمام انسانوں کے اندر ایک چیز ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم اگر کوئی کام کرتے ہیں تو اس سے ہمیں فائدہ کیا ہے. ہماری سوچ، ہماری فکر، ہمارا نفس حساب کتاب بہت رکھتا ہے. یعنی ہم خدا کی تسبیح بھی کرتے ہیں تو تسبیح پہ کرتے ہیں، انگلیوں پہ نہیں کرتے، یا بغیر کسی سوچے سمجھے کہ چلتے پھرتے کر لیں، ہانڈیاں بناتے کر لیں، روٹی بناتے ہوئے نہیں. ہم تسبیح کو بھی تسبیح کی طرح اس کو دانوں پہ کرنا پسند کرتے ہیں تاکہ گنا جائے کہ دانے کتنے ہیں. یعنی ہم کاؤنٹ کریں کہ ہم نے کتنی اللہ کی عبادت کی ہے. تو یہ ہم فائدہ سوچتے ہیں. اتنا پڑھا ہے تو اس کے بدلے میں فائدہ کتنا ہے، قرآن اتنا پڑھا ہے تو اس کا اجر کتنا ہے، یاسین اتنی پڑھی ہے تو اس کا ثواب کتنا ہے، مجلس کی ہے تو اس کا اجر کتنا ہے. اگر ہم اپنے مردے کا سویم کریں گے 10واں 20واں اور مہینہ نہیں کرتے اور ڈائریکٹ چیلم کرتے ہیں، ہمارا ثواب کم نہ ہو جائے. اگر کر لیں گے تو ثواب بڑھ جائے گا. یعنی ایک حساب کتاب ہمارا چلتا ہے. ہم مجلس کرتے ہیں تو حساب سے، یعنی مجلس میں اجر ہے اور اجر ہمیں وہ چاہیے کیونکہ ہم نے اس کا حساب رکھا ہوا ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ مجلس کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو پھر مجلس کرانے کا کیا فائدہ. ایک بات ہے اگر کوئی کہے، ہے ایسا ہے نہیں حقیقت میں، لیکن اگر کہے، کیونکہ ہم ہر چیز میں فائدہ سوچتے ہیں. نماز پڑھنی ہے، کیوں پڑھنی ہے بھائی؟ کیونکہ اجر ہے، اچھا پھر پڑھ لیتے ہیں. اگر ثواب ہے بدلے میں تو پڑھ لیتے ہیں، لیکن ہر وہ چیز جس کا اجر نہیں ہے ہم اس کا حساب رکھتے ہیں. تو ہم میں ایک طبقہ ایسا ہے جو واجبات کو ادا نہیں کرتا لیکن مومن کہلاتا ہے. اور اگر اس سے کہو کہ ادا کرے تو وہ پوچھتا ہے اس کا فائدہ کیا ہے، اس کے بدلے میں کیا ہوگا، اس کے اجر میں کیا ملے گا، اس کے صلے میں کیا ملے گا. تو وہ لوگ جو صلہ مانگ رہے ہوتے ہیں، وہ لوگ جو بدلہ مانگ رہے ہوتے ہیں، وہ لوگ جو کسی چیز کا فائدہ مانگ رہے ہوتے ہیں، جناب سیدہ ان سے بھی مخاطب ہیں.
کہ اگر تم پر روزے کو، باقی احکام بتائے کہ اگر تم پہ روزے کو فرض کیا گیا ہے، یعنی ہر چیز تم پر روک دی گئی ہے، اگر تم حالت روزہ میں ہو تو اس کا فائدہ تمہیں کیا ہے؟ تمہیں اس کا فائدہ یہ ہے کہ تمہارا اخلاص پختہ ہو جائے گا، اخلاص میں پختگی آ جائے گی، یعنی تم جتنے عمل کرو گے اگر اس طریقے سے کرو گے جن میں اخلاص شامل ہو جائے گا تو اس میں پختگی آ جائے گی، یعنی ثبات، تثبیتاً ثبات آ جائے گا تمہارے کس میں؟ اخلاص میں ثبات آ جائے گا۔ کل بیان ہوا آپ کے سامنے کہ اخلاص کے بارے میں بیان کیا تھا میں نے کہ اخلاص کیا ہے، اور بیان ہوا تھا کہ ثبات کیا ہے، اخلاص اور ثبات کیا ہے۔ اخلاص کی مثال دی تھی میں نے منافقت سے، کہ یعنی کسی چیز کے اندر اگر ملاوٹ آ جائے تو وہ منافقت ہے، یعنی ملی ہوئی چیز، مکس چیز، دین کے اندر اگر ملاوٹ ہو جائے، یعنی خدا کی عبادت بھی کرنی ہے اور پھر خدا کے علاوہ غیر خدا کے پاس بھی جانا ہے، تو یہ منافقت ہے۔ اور منافق کا درجہ جہنم میں سب سے نچلے درجے میں ہے، سب سے آخری درجے میں ہے۔ تو منافق کون؟ یعنی جو دکھتا کچھ ہے اور ہوتا کچھ ہے، اس کا سامنے کا چہرہ اور ہوتا ہے، اس کا پس پشت چہرہ اور ہوتا ہے، اس نے اپنے چہرے پر پردے ڈالے ہوئے ہوتے ہیں۔ منافق کا سب سے بڑی علامت منافق کی یہ ہوتی ہے کہ چہرے پر پردہ ہوتا ہے۔ جو شخص شعور نہیں رکھتا وہ منافق کو پہچانتا نہیں ہے، اسے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ منافق ہے یا وہ صحیح شخص ہے، یعنی جب ہم سے کلام کرتا ہے تو لگتا ہے یہ ہمارے ساتھ ہے، لیکن جب ہم سے چہرے کو موڑ لیتا ہے تو اپنا ایک اور چہرہ کسی اور کو دکھاتا ہے۔ اگر اس کی آسان مثال آپ کو سمجھا دی جائے، ہم اپنے اوپر رکھ کر نہ دیکھیں تو اس کی بہترین مثال وہ ہے کہ جب جناب زینب کوفہ پہنچی کربلا کے واقعے کے بعد، تو جناب زینب نے ایک جملہ استعمال کیا تھا، اور اکثر میں یہ خطبہ آپ کے سامنے پڑھتی ہوں، بار بار کہتی ہوں تاکہ آپ کو حفظ ہو جائے، کہ جناب زینب نے کوفیوں کو جب روتے ہوئے دیکھا تو روتے ہوئے دیکھ کر کہا کہ اے ہزار چہرہ لوگوں، یعنی یہ ہزار چہرہ کس کو کہتے ہیں؟ منافق کو۔ جب بلا رہے تھے مولا کو تو لگتا تھا کہ مولا حسین کے ساتھ ہیں، جب مولا کا نمائندہ آ گیا، نمائندے کے ہاتھ پر بیعت کر لی تو لگتا تھا کہ مولا کے لیے لڑنے کے لیے میدان میں اتریں گے، اور جب مولا آ گئے، جب امام حسین نے قدم بڑھا دیا، مولا حسین میدان میں اتر کے آ گئے، تو اس وقت سب اپنے گھروں میں خوف سے چھپ کر بیٹھ گئے۔ اور اب جب اسیر کر کے، شہید کر کے، تمام پیاروں کو، ائمہ کو، معصوم کو شہید کر کے، اب جب ان کے پیاروں کو اسیر کر کے لایا جا رہا ہے تو اب تم گریا کر رہے ہو، اب تم افسوس کر رہے ہو، اب تم رو رہے ہو، یعنی کتنے چہرے تم نے دکھائے ہیں۔ اس لیے جناب زینب نے کہا کہ ہزار چہرہ لوگوں، یعنی منافق کا ایک چہرہ نہیں ہوتا، منافق وقت کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، حکومتوں کے ساتھ، وزارتوں کے ساتھ اپنے چہرے کو بدلتا رہتا ہے، جس کا شہزادی کونین غلام تار صلوات تو منافق ہزار چہرہ ہوتا ہے، یعنی کئی چہرے اپنے بار بار بدلتا رہتا ہے۔ جو برسر اقتدار ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، جو طاقت میں ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، جس کی چل رہی ہوتی ہے وہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، جس کی اس وقت بات مانی جا رہی ہوتی ہے وہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، اور پیٹھ پیچھے وہ دوسروں کے پاس جا کر اس کی عیب جوئی کرتا ہے، اس کی برائی کرتا ہے، یہ منافق ہوتا ہے۔ اور ہم میں سے کل بیان کیا تھا میں نے کہ منافقت دوسروں میں تلاش نہ کیجیے، اس منافقت کو اپنے گریبان میں تلاش کیجیے۔ سب سے پہلے جہاں ملے، اور واقعاً تجربہ کر کے دیکھ لیجیے، ملے گی، یہ جب ملے گی تو اپنے گریبان میں ملے گی، اور جس وقت اپنے گریبان سے تلاش کر کے اسے نکال کے باہر پھینک دیا، گویا کہ اخلاص کا بیج بو دیا ہے۔ اخلاص کا پہلا بیج آپ نے منافقت کو نکال کے بویا ہے۔ لیکن ہماری زندگی، ہم میں سے زیادہ تر کی، ہم تقریباً، جس میں اپنے آپ کو بھی شمار کر رہی ہوں، ہم میں سے زیادہ تر کی زندگی ایک کباڑ خانہ ہے، ملبے کا ایک ڈھیر۔ جس طرح ہوتا ہے نا، کہیں پر کنسٹرکشن کا کام چل رہا ہوتا ہے، بہت سی اینٹیں پڑی ہوتی ہیں، ریت پڑی ہوتی ہے، سیمنٹ پڑا ہوتا ہے، اور آپ نے مجلس بھی کرانی ہے، آپ کے صحن میں مجلس ہونی ہے، اور ایک طرف آپ کے کنسٹرکشن کا کام ہے، آپ کیا کرتے ہیں؟ اس سے آگے پردہ ڈال دیتے ہیں،
جہاں کام ہوتا ہے اس کے آگے پردہ ڈل جاتا ہے, باقی ایریا میں مجلس ہوتی ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کے پیچھے کتنا گند ہے, اس کے پیچھے کیا کیا چھپا ہوا ہے. ہماری زندگی ایسی ہے, ایک ملبے کا ڈھیر, ایک کباڑ خانہ, اور ہم نے ایک دوسرے کے سامنے اس پر پردے ڈالے ہوئے ہیں. ہمیں پتا ہے کہ کیا ہے, لیکن ہم نے پردے ڈالے ہوئے ہیں. ان پردوں کے پیچھے جو کچھ ہے اس کو چھپانے کے لیے, یہ پردوں کے پیچھے کا چھپانے کے لیے یہ ملبہ, یہ ڈھیر, یہ کباڑ خانہ, یہ گندگی, یہ سب چھپانے کے لیے جو پردہ ڈالا ہے یہ بھی منافقت ہے. ہم نے جس طرح ایک دوسرے کو سمجھا ہے نا کہ میں اپنے گناہ آپ سے چھپاؤں, میں اپنے ملبے پر پردہ ڈال لوں, ہم نے ایسے ہی سمجھ لیا خدا بھی ایسا ہے کہ ہم خدا سے بھی ایسے ہی چھپا لیں گے, پردہ ڈالیں گے اور خدا کے سامنے ایسے مومن بن کے کھڑے ہو جائیں گے کہ ہم سے زیادہ پاکیزہ کوئی نہیں ہے, ہم سے زیادہ بہترین نفس کوئی نہیں ہے. ہم اس طرح مومن بن کے دنیا کے سامنے آئیں گے. اور اس بعض اوقات ہمارا عالم یہ ہوتا ہے کہ ہم اتنے پردے اپنے اوپر ڈال کر مومن بن کر جب دنیا کے سامنے آتے ہیں ہم عادی ہو جاتے ہیں ان پردوں کے, پھر ہمیں خود بھی لگتا ہے کہ ہم مومن ہیں, پھر ہمیں خود بھی لگتا ہے ہم گناہ گار نہیں ہیں, پھر ہمیں ہر کوئی بے عبادت لگتا ہے, پھر ہمیں ہر کوئی گناہ گار لگتا ہے, پھر ہمیں ہر کسی میں عیب نظر آتے ہیں, پھر ہمیں ہر کوئی غیبت خور نظر آتا ہے, پھر ہمیں ہر کوئی برا نظر آتا ہے, پھر ہمیں ہر کوئی منافق نظر آتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اندر جو کچھ تھا اس پہ اتنے پردے ڈل گئے کہ اب خود بھی اٹھانے کا دل نہیں کرتا, اور پھر اصل حقیقی منافقت ہمارے اندر پیدا ہو جاتی ہے. اور جناب سیدہ اپنے اس کلام میں ہمارا ہی فائدہ کر رہی ہیں کہ اپنے اندر اخلاص کہ بیج کو کب بو سکتے ہو, اس وقت بو سکتے ہو کہ جب تم روزہ رکھو گے. روزہ تمہارے اندر کی غلاظتوں کو پاک کر دے گا, روزہ تمہارے اندر کی تاریکیوں کو دور کر دے گا. روزہ کیونکہ اپنی ذات کو بھوکا رکھنا ہے, روزے میں منافقت نہیں ہے. یعنی اگر آپ نے روزہ رکھا ہے تو منافقت نہیں کر سکتے آپ, کیونکہ بھوکا خود ہے. یہ درود اس لیے تو نہیں ہے کہ سمجھ نہیں آ رہی تو یہ جناب سیدہ جو ہم کلام ہے اسی لیے کہ روزے کے ذریعے سے, کیونکہ روزے میں منافقت نہیں ہے. اگر میں شکم میرا بھوکا ہے, اگر میں سارا دن بھوکی رہ رہی ہوں تو میں بھوکی رہ رہی ہوں, میرے سے آپ کو فائدہ نہیں ہے میرے بھوکے رہنے سے. لیکن اگر بھوکا رکھا ہے تو یقیناً کہیں نہ کہیں میں اپنے نفس کی پاکیزگی کی ابتدا کر رہی ہوں. اور ایک چیز بارہا آپ کے سامنے کہی بھی جاتی ہے کہ خدا نے جتنے واجبات رکھے ہیں, جتنے اعمال رکھے ہیں, جتنی عبادات رکھی ہیں, یہ محشر کے لیے نہیں ہے, یہ جنت کے لیے نہیں ہے, یہ دوسری دنیا کے لیے نہیں ہے, یہ موت کے بعد کے لیے فقط نہیں ہے. اس کا اجر اپنی جگہ ہے, وہاں ملے گا. لیکن خدا کا کوئی کام ادھار پر نہیں ہے. اللہ نے کوئی کام ادھار پہ نہیں رکھا ہوا. نماز اب پڑھو اجر جا کے جنت میں ملے گا, روزے اب رکھو اجر جا کے تمہیں جنت میں ملے گا, بھوکے اب رہو اجر جا کے جنت میں ملے گا, غربت اب برداشت کرو اجر جا کے میوے جا کے جنت میں ملیں گے, بے گھر اب رہو اور گھر جا کے جنت میں ملے گا. یہ اس لیے نہیں رکھا, خدا نے جو سختیاں یہاں دی ہیں ان کا اجر بھی یہی ہے. کیوں؟ کیونکہ انسان کی زندگی کا زیادہ تر حصہ دین کس کے لیے ہے؟ اب قبر کے بعد کے لیے تو دین نہیں ہے نا. آپ نے مرنے کے بعد نمازیں نہیں پڑھنی ہیں, آپ نے مرنے کے بعد مجلسیں نہیں کرنی ہے جس طرح سے یہاں کر رہے ہوتے ہیں, آپ نے مرنے کے بعد جا کے روزے نہیں رکھنے ہیں. یہ سب کچھ آپ اب تو وہ جو کچھ کیا ہے اس کا حساب کتاب ہے, جو کچھ یہاں کر چکے اب وہاں جا کر دوسرے کی قبر پہ قبضہ نہیں کرنا ہے. اب جو قبضے یہاں کر چکے وہ ہو چکے ہیں. اب وہاں ساتھ والی قبر کے مردے کے متعلق جھوٹ نہیں بولنا ہے. اب جو باہر ہے اس کے بارے میں منافقت نہیں کرنی, اب نہیں کر سکتے. جو کچھ تھا وہ اس مادی دنیا میں تھا, تو دین آپ کی اس دنیا کے لیے ہے, وہاں کے لیے نہیں ہے. دین یہاں کے لیے ہے, عمل یہاں کے لیے ہے, اجر یہاں کے لیے ہے, عمل یہاں کے لیے ہے, ثواب یہاں کے لیے ہے. یہ سب واجبات اگر یہاں کے لیے ہے تو صلہ بھی یہاں کے لیے ہے. خدا اس کا صلہ بھی یہیں پر دیتا ہے. جتنے معصومین ہیں, جتنے ائمہ ہیں, ابھی تک جتنی میں نے احادیث پڑھی یا ہم نے علماء سے سنا, جتنے معصومین ہیں انہوں نے اگر کسی حدیث میں نماز و زکوٰۃ کا تذکرہ کیا ہے تو وہاں روزے کا تذکرہ نہیں ہے.
اگر وہاں پر روزے کا تذکرہ ہے تو ایک ہی ساتھ نماز و زکوٰۃ کا تذکرہ نہیں ہے. اگر احترام والدین کا تذکرہ ہے تو وہاں نماز کا تذکرہ نہیں ہے. اگر وہاں پر صلح رحمی کا تذکرہ ہے تو وہاں پر روزے کا تذکرہ نہیں ہے. لیکن جناب سیدہ کا اتنا حسین کلام ہے، اتنا خوبصورت کلام ہے کہ ایک ہی عبارت کے اندر، ایک ہی خطبے کے اندر جناب سیدہ نے تمام احکام بھی بیان کر دیے اور احکامات کا فلسفہ اور اس کا اجر بھی بیان کر دیا. یعنی اگر کر رہے ہو تو یہی فائدہ ہے. کے لیے بابا دے بلند صلوات. یعنی جو کچھ کر رہے ہو اس کا صلہ بتا دیا، یہیں کے لیے ہے. اگر روزہ رکھنا ہے اس کے اجر کو تم جنت میں جا کر تمہیں ملے گا. اور پھر اکثر بچے، جوان نسل کہتی ہے جب مریں گے تو دیکھا جائے گا. نماز کب پڑھنی ہے، بوڑھے ہوں گے تو دیکھا جائے گا، فلاں وقت ہوگا تو دیکھا جائے گا. اب یہ دیکھا جائے گا کا سلسلہ ہی ختم کر دیا. جناب سیدہ نے بتایا کہ ابھی رکھو روزہ، اب رکھو، اس کا خدا صلہ بھی ابھی دے رہا ہے. اور صلہ کیا دے رہا ہے؟ تمہیں خالص کر رہا ہے. اور تمہیں خالص کر کے خالص نہیں بلکہ خلوص میں ثبات دے رہا ہے. نماز کے اجر کو جنت میں جا کر تلاش نہ کرو، اس کا اجر یہی مل رہا ہے کہ تمہیں تکبر سے پاک کر رہا ہے، تمہیں کبر سے پاک کر رہا ہے، تمہیں تکبر سے پاک کر رہا ہے. اور تم یہ زکوٰۃ جو دیتے ہو اسے احسان نہ سمجھو. یہ نہ سمجھو کہ مال ختم ہو رہا ہے، اور یہ نہ سوچو کہ آج جو مال سے زکوٰۃ نکال رہی ہوں اللہ جانے اس کا اجر ملے بھی یا نہ ملے. خدا آج ہی تمہیں اجر عطا کر رہا ہے. کس صورت میں؟ کہ تمہارے مال میں اور اضافہ کر رہا ہے، تمہارے رزق میں وسعت کے ذریعے سے. یعنی آگے جا کے جو کچھ ملے گا وہ الگ ہے، لیکن یہاں کے حساب کو خدا نے یہی رکھا ہے. مادی دنیا کے حساب کتاب کو پروردگار عالم نے یہی رکھا ہے. اور اس مادی دنیا کے اس حساب کو، اگر میں نے کل بھی کہا تھا کہ اگر ہم ماؤں میں اسوہ فاطمی آ جاتا، اگر ہم جناب سیدہ کے کلام کو سمجھ جاتی، اگر اہل منبر جو ہم سے بزرگ گزرے ہیں، جب ہم بچے تھے، جب ہم چھوٹے تھے، اگر ہم ماں جب تک نہیں بنے تھے، ہمارے ماں بننے سے پہلے ہم سے بڑے منبروں پر اگر وہ سب کچھ بتایا جاتا، وہ کلام جناب سیدہ بتایا جاتا، تو شاید ہم ایسی ماں نہ ہوتی، ہم فاطمی ماں ہوتی، ہم اس سے مختلف ماں ہوتی. ہم اپنے بچوں کی پرورش زینبی پرورش کر رہے ہوتے، کیونکہ فاطمی ماں کی آغوش میں زینبی پرورش ہوتی ہے. ہم کر رہے ہوتے اگر ہمیں پتا ہوتا. لیکن جب خبر ہو جائے، جب پتا چل جائے، تو اس کے بعد پھر کوئی حجت باقی نہیں رہتی، پھر گنجائش باقی نہیں رہتی. اور جناب سیدہ اپنے اس کلام میں جو چیز بو رہی ہے، ایک کلام ہے میری پنجابی اتنی اچھی نہیں ہے، لیکن ایک کلام ہے جو پنجابی شاعر نے بہت خوبصورت طریقے سے اس کو بیان کیا ہے. ہمارے ہاں ہمارے استاد بھی یہی کہتے ہیں کہ عموماً ایسا کلام جو پنجابی گہری شاعری ہے، جو خدا کے بارے میں شاعری ہے یا عشق حقیقی کے بارے میں شاعری ہے، وہ زیادہ تر گویے لے گئے ہیں. مطلب جو یہ گانے شانے گاتے ہیں، انہوں نے اسے لے لیا اور اسے کوئی اور رخ دے دیا ہے یا کسی اور طرف اس کو لے گئے ہیں. لیکن شاید بی بی کے کلام کو واضح کرنے کے لیے بہت خوبصورت چیز ہے. میں پنجابیوں سے معذرت کر کے پہلے وہ شعر پڑھنا چاہوں گی کہ الف اللہ چمبے دی بوٹی، وہ سنا ہوا ہوگا آپ سب نے کہ الف اللہ چمبے دی بوٹی من مرشد وچ لائی ہوں، نفی اسبات دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہوں. یہ بی بی کے اس خطبے کی تھوڑی سی تفسیر کرنے کے لیے بہت خوبصورت ایک شعر ہے، جس میں وہ شاعر کیا کہنا چاہ رہا ہے کہ میرے مرشد نے، میرے مالک نے، میرے مرشد نے میرے دل میں ایک بوٹی ڈالی ہے اللہ کی محبت کی، عشق الہی کی کا ایک بیج میرے مرشد نے میرے اندر بو دیا ہے. عشق الہی کا، اللہ کے عشق کا، اللہ کی محبت کا ایک بیج بویا ہے مرشد نے میرے اندر.
اور پھر مرشد نے بیج بو کر پانی دیا جو میری رگ رگ میں چلا گیا. اور وہ جو پانی مرشد کا دیا ہوا جو پانی جب میری رگ رگ میں گیا تو وہ جو ایک بیج بویا تھا میرے مرشد نے, اس نے اللہ کی محبت کو میری رگ رگ میں, میرے خلیے میں, میرے پورے وجود میں بھر دیا ہے. اب میرے پورے وجود میں اللہ ہے, یعنی خدا ہی خدا ہے. یہ محبت اللہ کی میرے مرشد نے میرے اندر ڈالی ہے. اور اگر میں اس کو یہ کہوں کہ ہماری مرشد جناب فاطمہ زہرا نے, معلمہ عالیہ نے, جناب فاطمہ زہرا نے, اس معلمہ نے, اس مرشد نے, اس بی بی نے ہمارے اندر عشق الہی کا ایسا بیج بویا ہے, ایسی یہ بوٹی ڈالی ہے, ایسا یہ بیج بویا ہے. اور فقط بو کر چھوڑ نہیں دیا بلکہ خطبہ فدق کے ذریعے سے جب بی بی نے یہ بیج بویا تو فدق کے خطبے کے ذریعے سے جناب سیدہ نے اس کی آبیاری کی ہے, اس کو پانی دیا ہے. اور جب اس کو پانی دیا فلسفہ دین کے ذریعے سے تو اب رگ رگ کے اندر یہ دین دوڑ رہا ہے. اب وجود کے اندر اللہ کی صدائیں گونج رہی ہیں, اب رگ رگ سے فاطمہ زہرا کی صدائیں گونج رہی ہیں, اب ہر جگہ سے احکام پروردگار عالم کی صدائیں گونج رہی ہیں. لیکن کیا کس نے ہیں جسے ہم مرشد مان رہے ہیں, یہ جناب فاطمہ زہرا ہیں. اور بی بی کیوں میں نے اسی شعر کا انتخاب کیا کہ بی بی نے وہ رگ رگ میں بویا ہے کہ جناب سیدہ کا یہی جملہ کہ روزہ کس لیے ہے کہ تاکہ تمہارا اسباب ہو جائے اخلاص کا. روزہ وہ پانی ہے جو تمہارے اخلاص کے بیج میں ڈالا جا رہا ہے. اور جب تم روزہ رکھتے ہو تو اخلاص تمہارے وجود میں سرائیت کر جاتا ہے. اب تمہاری نس نس میں, تمہارے خلیے خلیے میں اخلاص آ جاتا ہے, تمہارے خلیے میں. اور اخلاص کیسے آتا ہے؟ دیکھیں کچھ وہ درجے ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے مخلص, ایک ہوتا ہے مخلص, ایک ہوتا ہے خالص اور ایک ہوتا ہے اخلاص. پہلا درجہ ہوتا ہے مخلص کا, دوسرا درجہ ہوتا ہے مخلص کا, تیسرا درجہ ہوتا ہے خالص کا. خالص آخری درجہ ہوتا ہے. جب انسان تیسرے درجے پر پہنچتا ہے یعنی خالص ہو جاتا ہے عشق الہی میں, پھر منافقت باقی نہیں رہتی. جب انسان مخلص کی حد سے گزر کر مخلص پہ آتا ہے اور مخلص ہونے کے بعد جب انسان خالص ہو جاتا ہے تو خالص ہونے کے بعد ہم کہتے ہیں یہ انسان خالص ہے. جب انسان خالص اپنی بلندیوں پر پہنچ جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ انسان اب انسان نہیں ہے, یہ اب اخلاص ہے. یعنی انسان اپنی آخری حدود میں پہنچ کر اخلاص ہو جاتا ہے. اور بی بی یہی کہہ رہی ہے کہ روزے کے ذریعے سے تم اتنے خالص ہو جاؤ گے, اتنے مخلص ہو جاؤ گے, اتنے مخلص ہو جاؤ کہ اب اخلاص ہی اخلاص تمہارا وجود ہوگا. اور جب وجود میں اخلاص آ جائے اور اخلاص میں روزے کے ذریعے سے ثبات آ جائے, پھر زمانہ کتنا ہی بڑا تمہارا دشمن ہو جائے لیکن تمہارے قدموں کو ڈگمگا نہیں سکتا ہے, پھر تمہارے عقیدے سے تمہیں ہٹا نہیں سکتا ہے, تمہارے دین سے تمہیں ہٹا نہیں سکتا ہے, تمہارے عشق سے تمہیں ہٹا نہیں سکتا ہے. تمہارے کردار کو اتنا بلند کر دیتا ہے, اتنا بلند کر دیتا ہے کہ روزے کے اجر کے لیے تم موت کی تلاش نہیں کرو گے بلکہ پروردگار دنیا ہی میں تمہیں زمانے کے سامنے باعزت اور باکرامت کر دے گا. ان کی بلندی کے لیے, شان کے لیے بلند سے بلند تر سلام. جناب سیدہ آپ یاری کر رہی ہیں روزے کے ذریعے سے, ان احکامات کے ذریعے سے کہ یہی اجر لو, اس کا ثواب, اس کا صلہ تمہیں یہیں پر مل جائے گا, تمہیں اور ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اس کے لیے خالص ہونا ہوگا. ہم میں سب سے زیادہ کمی خالص ہونے کی ہے. خدا سے تو بہت دور کی بات ہے, ہم ایک دوسرے سے خالص نہیں ہیں, ہم رشتے آپس میں خالص نہیں ہیں. ہم بہن بھائی, سگے خون کے رشتے, ہم بہن بھائی آپس میں خالص نہیں ہیں. جب ہم آپس میں خالص نہیں ہیں اور ہم پھر کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے بڑے خالص ہیں, ہماری عبادات بہت قبول ہو رہی ہیں, ہمارے روزے نہیں ہوتے, ہم بھی خلوص نہیں ہیں. ہم معذرت سے کہوں گی, ہم کسی کی بات کسی سے پوچھتے ہیں,
ہم کسی کی انفارمیشن کسی سے لے رہے ہوتے ہیں. ہم میں اتنی جرت نہیں ہوتی کہ ہم ڈائریکٹلی اس سے سوال کریں کہ بھائی یہ مسئلہ کیا ہے آپ کا اور میرا مسئلہ کیا ہے, ہمارے معاملات کیا ہیں. ہم کسی تیسرے سے پوچھتے ہیں کہ اس کا کیا حال ہے. اگر ہم اس سے پوچھ لیں جس سے پوچھنا نہیں چاہ رہے تو یہ خلوص ہے. یعنی آپ نے اپنے اندر سے, عموماً ہم ہر جگہ خود کو صحیح سمجھتے ہیں اور دوسرے کو غلط. ہر مقام پر دین سے لے کر دنیا کے ہر معاملے میں ہم صحیح ہیں اور باقی سب غلط ہے. ہم پاکیزہ ہیں, ہم بڑے جو ہے وہ نمازی پرہیزی اور متقی ہیں, بھلے ہم گھر میں نہ ہوں لیکن وہی ملبے پہ جو پردے ڈالے ہوئے ہیں, اور باقی سب ہمیں گناہگار نظر آ رہے ہوتے ہیں. ہم نے اگر جناب سیدہ کی سیرت کو سنا ہوتا, اگر جناب سیدہ کی سیرت کو پڑھا ہوتا تو یقین جان لیجیے ایسا نہ ہوتا. ہم نے کوشش کیجئے ہم سب مل کر, خاص طور پہ ان ایام میں اکثر ان جوان بچیوں کو لازمی کہتی ہوں کہ عہد کر لیا کیجئے, ان ایام میں عہد کیا کیجئے جناب سیدہ سے کہ بی بی آج سے آپ کی سیرت پر عمل کرنا شروع کریں گے. ہم بہت زیادہ نہیں کر سکتے, ہم تھوڑا تھوڑا, ہم قدم با قدم, ذرہ ب ذرہ ہم عمل کرنا شروع کر سکتے ہیں. ابتدا کہیں سے بھی کر سکتے ہیں, اور جب ابتدا کی جائے تو وہی جو میں نے پہلی مجلس میں کہا تھا جملہ, اور وہی میں اب کہوں گی, اپنے گریبانوں سے شروع کریں. جیسے منافقت کو اپنے اندر سے نکالنا ہے, اپنے گریبان سے شروع کرنا ہے. میں نے دوسرے کی عبادت ٹھیک کرنے سے پہلے اپنی عبادت کو ٹھیک کرنا ہے. میں نے دوسرے کے کردار کو ٹھیک کرنے سے پہلے اپنے کردار کو ٹھیک کرنا ہے. میں نے دوسرے کی اولاد پر انگلی اٹھانے سے پہلے اپنی اولاد میں سے وہ عیب نکالنے ہیں جو مجھے کسی دوسرے کی اولاد میں نظر آ رہی ہیں. مجھے کسی اور کے اندر جو عیب نظر آ رہے ہیں وہ مجھے اپنے اندر سے نکالنے ہیں. میں اگر کسی اور کی برائی کسی اور کے پاس کر رہی ہوں, مجھے پہلے اپنے اندر سے یہ نکالنا ہے. اس کی میں بعد میں کروں, پہلے مجھے پتا ہو کہ میں نے اپنے اندر یہ برائیاں رکھی ہوئی ہیں تو مجھے یہ کیسے نکالنی ہے. میں روزے رکھتی ہوں, میں نمازیں پڑھتی ہوں, میں تمام اعمال اور واجبات ادا کرنے کے باوجود اگر ایسی ہی ہوں کہ جیسے دنیا میں ملبے کے نیچے دبے ہوئے عام انسان ہے, تو اس کا مطلب ہے میری کسی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس لیے ہمیں صلہ نہیں ملتا عبادتوں کا. جو ہم دنیا میں چاہتے ہیں, ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں. کبھی امام حسین علیہ السلام کا جملہ سنا ہے آپ نے, اور اگر آپ نے پڑھی ہو امام حسین علیہ السلام کی دعا, تو مولا کیا فرماتے ہیں, پروردگار میرے وہ گناہ جو تجھ سے تیرے تک میرے اجر کو, میرے ثواب کو یا میری دعاؤں کو پہنچنے سے روک رہے ہیں. مولا علی علیہ السلام کی دعا ہے کہ جو میری دعاؤں کو تیرے تک پہنچنے سے روک رہے ہیں, پروردگار عالم میرے ان گناہوں کو ختم کر دے. کتنے گناہ ہمارے ایسے ہیں, ہم کہتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہوتی, جو نہیں پہنچتے. اور اس کا بہترین کیا ہے, حدیث رسول اکرم ہے, رسول فرماتے ہیں کہ 40 دن تک اگر اخلاص کے ساتھ, وہی جناب سیدہ جس اخلاص کی بات کر رہی ہیں, کہ 40 دن تک اگر انسان اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ اپنا عمل انجام دے تو پروردگار عالم اس کے اندر علم کے اور حکمت کے چشمے منور کر دیتا ہے. یعنی علم و حکمت کے چشمے اس میں سے پھوٹنا شروع ہو جاتے ہیں. حوض اور ہوتا ہے. حوض کیا ہوتا ہے, حوض میں سے پانی نکالتے رہے ایک دن ختم ہو جاتا ہے. لیکن چشمہ وہ ہوتا ہے کہ پھوٹتا ہی چلا جاتا ہے, کبھی ختم نہیں ہوتا. اور پروردگار عالم کا رسول کہہ رہا ہے اگر اخلاص کے ساتھ 40 دن تک تم نے خدا کے لیے گزارے ہیں, خدا کے لیے عبادت, یہ صرف 40 دن, پوری زندگی نہیں کہا, فقط 40 دن اخلاص کے ساتھ اگر آپ گزار لیں تو کیا ہوگا. یہ چلے جو اکثر لوگ کاٹ رہے ہوتے ہیں, کوئی قبروں میں جا کے کاٹتا ہے, کوئی کہیں کاٹتا ہے, یہ چلے نہیں, خدا کے لیے اللہ کے لیے 40 دن کو گزارا جائے, بہت مشکل ہے. مشکل ترین عمل اخلاص کے ساتھ 40 دن رہنا ہے. اور یہ میں واقعی اپنی جانب سے نہیں کہہ رہی, اخلاص کا مطلب ابھی جناب سیدہ کے کلام سے میں نے بتایا کہ جب آپ روزہ رکھیں تو سب سے پہلے وہ اخلاص اپنے اندر پیدا کریں گے. اخلاص یعنی آپ نے منافقت اپنے اندر نہیں رکھنی, اور اگر منافقت نہیں ہوگی تو وہ جو گھر میں خواتین آتی ہیں, وہ جو بات چیت ہوتی ہے, وہ جو محفلیں لگی ہوئی ہوتی ہیں, وہ ختم ہو جائیں گی. یعنی 40 دن آپ نے اپنی محفلوں کو, اکثر لوگوں کی شکایت ہم خود آپس میں کر رہے ہوتے ہیں, فلاں کسی سے ملنا پسند نہیں کرتا, فلاں کسی کے گھر آنا جانا زیادہ پسند نہیں کرتا, فلاں کسی سے نہیں پسند کرتا کہ ہمارے گھر کوئی آئے, فلاں پسند نہیں کرتا کہ ہم اس کے گھر جائیں. شاید ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو اس لیے پسند نہیں کرتے کہ یہ آ کر جو 4 بندوں کی برائی میرے پاس کرے گا
اور میرے گناہ ڈبل ہو جائیں گے، اس سے بہتر ہے یہ میرے گھر نہ آئے۔ میں کسی کے گھر جا کر جو 4 لوگوں کی برائی کر کے اپنے گناہوں میں اضافہ کروں، بھلی ہوں میں اپنے گھر میں، بہتر ہے 4 کی برائی نہیں کی جو گھر گھر جا کر 4 کی برائی کر کے اپنے گناہوں میں اضافہ کر لوں، وہ بہتر ہے جو گھر میں ہے۔ اور اگر آپ ہم سب خواتین انہی ایام سے ابتدا کریں کہ 40 دن فقط اخلاص کے ساتھ، یعنی جس میں یہ ملنا جلنا بند ہو جائے گا، کیونکہ ظاہر ہے کسی کی اگر بولنی نہیں ہے تو سننی تو ہے، تو اگر یہ اخلاص پیدا کرنا ہے، کچھ ہیں 1-2 میں نے دیکھے جو صرف مسکراتے رہتے ہیں، نہ بولتے ہیں، ان کے اپنے گھر والے گواہی دیتے ہیں کہ وہ زیادہ بولتے نہیں ہیں، مطلب مسکراتے ہیں صرف۔ بہتر ہے یہ مسکرانا، بہتر ہے، کیونکہ وہ ان کی زندگی کی اخلاص کی ابتدا جلدی ہو سکتی ہے۔ 40 دن فقط اگر ہم اپنی زندگی میں ایسے گزار لیں تو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر حکمت کے چشمے پھوٹتے ہیں، یعنی اسے علم کہیں سے لینے کی ضرورت نہیں ہے، اسے کسی سے سیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ چشمے علم کے اور حکمت کے اس کے اندر سے عیاں ہو جاتے ہیں، اس کے اندر سے پھوٹنے لگ جاتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے ضروری کیا ہے؟ اخلاص۔ اور جناب سیدہ کہہ رہی ہے اخلاص کا بیج روزے سے بویا جائے گا، اور روزہ کیا ہے؟ روزہ وہ ہے کہ جو آپ کے اخلاص کے ثبات کے لیے ہے۔ یعنی جناب سیدہ ایک غیر معمولی موقع پر ایک ایسے خطبے میں جو مشکلات میں ہے، جناب سیدہ دین بتا رہی ہے ہمیں۔ وہ عام خاتون نہیں ہے، وہ معمولی، میں نے بارہا کہا، کل بھی کہا کہ خاتون جنت ہیں، خاتون 2 عالم ہیں، اور خاتون 2 عالم ہمیں اس نسل کو بھی اس دین کی طرف راغب کر رہی ہیں۔ وہ خاتون بعض اوقات یہ نئی نسل، ہم بھی اور ہماری بچیاں بھی، یہ سب یہی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم دین کو دیں، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ ہم کوئی دینی کتاب پڑھ لیں، ہمارے پاس اتنا کوئی وقت نہیں ہوتا ہے، بس تھوڑا سا قرآن ہی پڑھ لیں تو یہ احسان ہوتا ہے۔ نہیں، ایسا نہ کہا کریں ایسا، کیونکہ ابھی آپ دین کے لیے میدان میں نہیں اترے ہیں، ابھی آپ نے اولاد اپنی نہیں سنبھالی ہے، ابھی آپ کا شوہر نہیں ہے، خاص طور پہ وہ بچیاں جن کی شادی نہیں ہوئی ہے، ابھی گھرداری کی ذمہ داریاں ان پر عائد نہیں ہوئی ہیں، اور وہ کہتی ہیں ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ یعنی اس کا مطلب ہے آپ کلیئر کہہ رہی ہیں کہ ہمارے پاس دین کے لیے وقت نہیں ہے۔ تو جس کے پاس دین کے لیے وقت نہیں ہے وہ صاف کہے کہ ہمارے پاس ائمہ معصومین کے لیے وقت نہیں ہے۔ اگر دین نہیں ہے تو آپ کی دنیا بیکار ہے، اس دنیا کو لے کر کوئی فائدہ نہیں ہے اگر آپ کی دنیا میں دین شامل نہ ہو۔ بیکار، بے ہدف ملبہ، کباڑ خانہ، ملبے کا ڈھیر، یہ زندگی ہے ہماری۔ لیکن جناب سیدہ کی زندگی، یعنی جہاں شوہر بھی ہے، جہاں بچے بھی ہیں، جہاں بچے کسی اور کے حوالے نہیں کیے گئے، جہاں گھر میں کام کرنے کے لیے کام والیاں نہیں آتی، جہاں گھر میں کھانا پکانے کے لیے کوئی باہر سے نہیں آتا، جہاں پہ آٹا پسا ہوا نہیں آتا، جہاں پر جو کی کچھ چکی میں خود پیسنا پڑتا ہے، وہاں جہاں پر کھانا خود بنانا ہوتا ہے، وہاں جہاں اپنے بچوں کی حسینی اور زینبی پرورش بھی خود کرنی ہوتی ہے، وہاں جہاں مدینے کی عورتوں کو دین بھی خود بتانا ہے، وہاں جہاں بی بی قرآن بھی دن رات پڑھ رہی ہے، یعنی وہ سیدہ کہ جس کی زبان پر ہر وقت قرآن رہتا ہے، اس بی بی نے تو نہیں کہا کہ میرے پاس دین کے لیے وقت نہیں ہے۔ وہ بی بی جو مسئلہ شرعی بھی دنیا کو بتا رہی ہے، وہ بی بی جو ہر تکلیف، ہر اذیت برداشت کر رہی ہے، لیکن دین کے لیے وہ بی بی اپنے سینے کو آگے لیے ہوئے ہے۔ جب جناب سیدہ پہ دروازہ گرا ہے نا، بی بی کہہ سکتی تھی اس کے بعد کہ اب حجت تمام ہو گئی، اب دین ضروری نہیں ہے کہ میں دین کو بھی وقت دوں، لیکن جناب سیدہ جس کا کل وجود دین ہے، بی بی نے اس وقت بھی انصار کی خواتین کو ایسا خطبہ دیا ہے۔ آپ اور ہم، میں پہلے بتایا تھا کہ ان ایام میں مختصر مسائل پڑھتی ہوں، ہم بور ہو جاتے ہیں جناب سیدہ کا خطبہ جب سنتے ہیں۔ جب جناب سیدہ نے انصار کی خواتین کو خطبہ دیا ہے نا، تو روتی ہوئی گئی ہے انصار کی خواتین، چیخیں مارتی ہوئی وہ خواتین گئی ہیں جناب سیدہ کے پاس، وہ نصرت والی خواتین جو سمجھ گئی تھی جناب سیدہ کے خطبے کو۔ جب جناب سیدہ یہ خطبہ فدق جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہی ہوں، جب یہ مسجد نبوی میں دینے کے لیے گئی ہے، تو خود
راوی کہتے ہیں کہ جناب سیدہ خطبہ دے رہی تھی اور اصحاب زاروں قطار رو رہے تھے. تسلسل سے گریا تھا جب سیدہ یہ خطبہ دے رہی تھی. کیوں؟ کیونکہ خطبہ سمجھ میں آ رہا تھا. وہ بور نہیں ہو رہے تھے، سمجھ رہے تھے کہ خطبہ دینے والی ہستی معصوم نہیں ہے. کون ہے یہ جو آج جرت سے کلام کر رہی ہے؟ یہ وہ ہے جو ختیجہ کی گود میں پلی ہے. اور کون ختیجہ؟ کہ جب شیب ابی طالب میں تھی نا جناب ختیجہ، رسول کی زوجہ ہیں، اور ایسا وقت آیا ہے کہ اس وقت کھانے کو کچھ نہیں ہے، شکم میں کچھ نہیں ہے، کچھ کھانے کو نہیں ہے. روایتیں کہتی ہیں جناب ختیجہ کے کوئی رشتہ دار تھے جو چھپ کر تھوڑا بہت کھانا وہاں پہنچایا کرتے تھے، اور وہ کھانا بھی لوگوں میں تھوڑا تھوڑا کر کے تقسیم ہو جاتا تھا. اتنا بھی نہیں بچتا تھا کہ سیدہ یا جناب ختیجہ تک پہنچے. تو جناب ختیجہ اور کچھ اصحاب زمین سے جڑیں درختوں کی نکال کر ان کو چوسا کرتے تھے، اور اس سے اپنی پیاس، اپنے حلق کو گیلا کرتے تھے، پیاس بجھاتے تھے. اور اگر کسی کے پاس کوئی چمڑا مل جائے تو جناب ختیجہ اپنے پلو میں اس چمڑے کو نرم کر کے اپنے دانتوں سے جناب سیدہ کے منہ میں دیا کرتی تھی کہ سیدہ کو حلق تر ہو جائے. یہ دے رہی ہے. اس ماحول میں پلی ہے سیدہ. ہماری طرح ایسیوں میں، ہماری طرح بہترین ماحول میں نہیں پلی ہے جناب سیدہ. اس ماحول میں پلی ہے کہ جہاں پر رسول خدا کی زوجہ بھی جب آخری وقت آیا ہے تو رسول کو بلا کے کہتی ہے اے اللہ کے رسول، اگر تھوڑا سا دین سے وقت ملے تو تھوڑا سا وقت آپ مجھے دے سکتے ہیں. اور جب رسول آئے تو جناب ختیجہ کہتی ہے اللہ کے رسول میرا ایک سوال ہے. یہ فاطمہ کی ماں ہے. کہا کہ اللہ کے رسول میرا ایک سوال ہے، کیا آپ مجھ سے راضی ہیں؟ کیا میں نے حق ادا کیا ہے؟ وہ بی بی جو ملکۃ العرب تھی اس حالت میں دنیا سے جا رہی ہے کہ جس کے پاس کفن بھی نہیں ہے، جس کو دینے کے لیے رسول کے پاس کفن نہیں ہے. وہ کفن کے طور پر فقط اتنا کہتی ہے اللہ کے رسول آپ نے جو چادر پہنی ہوئی ہے میرے کفن وہی بنا دینا. شکوہ نہیں کیا کہ میری بیٹی کے پاس کچھ نہیں ہے، گلہ نہیں کیا کہ میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، شکوہ نہیں کیا کہ اپنا کل مال میں دین پہ لٹا چکی ہوں اور آج یہ دین مجھے کفن نہیں دے سکتا ہے. بی بی نے کبھی شکوہ نہیں کیا، لیکن کیا کہا ہے اللہ کے رسول یہ چادر مجھے کفن میں دے دینا. اے اللہ کے رسول آپ مجھ سے راضی ہیں؟ اور پھر ایک وصیت بڑی عجیب وصیت کی ہے. جناب خدیجہ نے کہا اللہ کے رسول بس میں ایک وصیت کرنا چاہتی ہوں، میں چاہتی ہوں، خود وصیت کی کہ فلاں عورت سے شادی کر لینا. اور پھر کہا کہ اللہ کے رسول میری وصیت ہے کہ میری شہادت کے بعد، میرے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد اللہ کے رسول میری بیٹی کے چہرے پر کوئی تماچے نہ مارے، میری فاطمہ کے چہرے پر کوئی تماچے نہ مارے. خدا جانے جناب ختیجہ کیا دیکھ رہی تھی جو رو کر کہتی جاتی تھی میری وصیت ہے میری بیٹی کے چہرے پہ کوئی تماچے نہ مارے. یقیناً بی بی کے ذہن میں وہ وقت ہوگا کہ جب نہ اللہ کا رسول رہے گا، جب کوئی مددگار فاطمہ کا نہیں رہے گا، لیکن فاطمہ کے چہرے پہ تماچے مارے جائیں گے اور کوئی فاطمہ کا مددگار نہ ہوگا.